بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان تحریک انصاف نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر حملے کے مقدمے کے لیے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی ہے۔ گیان واپی مسجد معاملے میں ہندوستان کے شہر بنارس کی سول فاسٹ ٹریک عدالت نے سماعت کی، جس کے بعد فیصلہ 2 دن بعد کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ اور روس کی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یوکرینی افواج پر حملے کر کے انہیں بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان تحریک انصاف نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر حملے کے مقدمے کے لیے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پی ٹی آئی نے عمران خان پر حملے کے مقدمے کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ ہی لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ رجسٹری میں آئینی درخواست دائر کر دی، جس میں نامزد ملزمان کے نام شامل نہ کیے جانے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست شاہ محمود قریشی، عثمان بزدار، شفقت محمود اور دیگر پی ٹی آئی اراکین قومی اسمبلی نے دائر کی۔ پی ٹی آئی کی درخواست میں اعظم سواتی کے واقعے پر کارروائی اور مقتول صحافی ارشد شریف کے لواحقین کی دادرسی کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست دائر کی ہے۔ بنابراً سپریم کورٹ ان معاملات پر سو موٹو نوٹس لے کر کارروائی کرے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عمران خان پر حملے کی اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کرائی جائیں اور تمام واقعات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے لندن میں نواز شریف اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقاتوں پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتحادیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شیخ رشید نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ لندن میں فیصلہ کرنے کے بعد اتحادیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ بزدل کرپٹ لوگ آگے ہیں اور ان کا حقیقی دارالحکومت لندن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے جس کو تعینات کیا اسی سے اختلاف کیا اور اب لندن میں فیصلہ کرنے کے بعد اتحادیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شیخ رشید کا اشارہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے میں لندن میں پچھلے 4 دنوں کے دوران شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقاتوں کی جانب تھا۔ شیخ رشید نے سعودی ولیعہد کے دورہ پاکستان کی منسوخی کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ بن سلمان کے سب سے اچھے تعلقات عمران خان سے تھے، لیکن اس وقت معیشت اور خارجہ پالیسی تباہ ہو چکی ہے۔ شیخ رشید نے نواز شریف کی وطن واپسی کے بارے میں کہا کہ بھائی وزیر اعظم ہے تو سفارتی پاسپورٹ مل گیا ہے، لیکن کلین چٹ ابھی نہیں ملی ہے۔ گیان واپی مسجد معاملے میں ہندوستان کے شہر بنارس کی سول فاسٹ ٹریک عدالت نے سماعت کی، جس کے بعد فیصلہ 2 دن بعد کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق گیان واپی مسجد کے معاملے میں بنارس کی سول فاسٹ ٹریک عدالت نے سماعت کی، جس کے بعد سول جج عدالت نے 2 دن کے لیے فیصلہ مؤخر کر دیا۔ اب اس معاملے میں 17 نومبر کو فیصلہ آئے گا۔ عدالت کے فیصلے میں یہ واضح کیا جائے گا کہ یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے عدالت نے دونوں فریقوں کی دلیلیں سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ مسلم فریق کو امید ہے کہ عدالت یہ مقدمہ خارج کر دے گی، جبکہ ہندو فریق نے کہا ہے کہ اگر عدالت یہ معاملہ خارج کر دیتی ہے تو اعلیٰ عدالت میں جائیں گے۔ گیان واپی مسجد کے معاملے پر ایک بار پھر سیاست گرمائی ہوئی ہے۔ متعدد سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کا معاملہ صرف ووٹ بینک کے لیے بی جے پی اور اس کے حامیوں کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں شدید برف باری کے نتیجے میں سری نگر جموں قومی شاہراہ پر پیر صبح ٹریفک کی نقل و حمل روک دی گئی۔ سری نگر سے موصولہ رپورٹ کے مطابق شدید برف باری کے نتیجے میں آدھی کشمیر کو ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جوڑنے والی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چٹانیں کھسک آنے کی وجہ سے پیر کی صبح ٹریفک کو روک دیا گیا۔ ٹریفک پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی شاہراہ پر پیر کی صبح رام بن کے چندر کوٹ علاقے میں چٹانیں کھسک آئیں، جس کے نتیجے میں شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حمل روک دی گئی۔
مقامی حکام کا کہنا ہے کہ شاہراہ کو قابل آمد و رفت بنانے کی خاطر کام شد و مت سے جاری ہے۔ یہ بتاتے چلیں کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ وادی کے شہریوں کے لیے اس شاہراہ کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے بند ہونے سے لوگوں کو گوناگوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کشمیر کے شہریوں کو ہر سال موسم سرما میں کم و بیش اسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روس کی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یوکرینی افواج پر حملہ کر کے انہیں بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوناشنکوف نے اپنی پریس بریفنگ کے دوران بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران روسی افواج نے یوکرین کی 240 قوم پرست یوکرینی فوجیوں، انتہا پسند ملیشیا اور ان کے 30 ٹرینروں اور غیر ملکی کرائے کے فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ روس کے فوجی آپریشن میں یوکرین کے 1 میل 8 جنگی ہیلی کاپٹر اور 6 ڈرون طیاروں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ روز یوکرینی افواج نے بھی لوہانسک میں روسی فوجیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، تاہم ان کی اس کارروائی کو ناکام بنا دیا گیا۔ دریاسنا روس کے خصوصی اور ٹیکٹیکی دستوں، میزائل یونٹ اور توپ خانوں نے یوکرین کے 183 علاقوں میں 62 توپ خانوں کے یونٹوں اور ہتھیاروں کے مراکز کو نشانہ بنایا۔ اس دوران امریکہ کے بنے ایک ریڈار کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ روس کی وزارت دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ یوکرین کے فضائی دفاعی سسٹم S-300 کے ایک یونٹ اور 3 امریکی M777 توپوں کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے استنبول میں ہوئے دہشت گردانہ بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے کہا ہے کہ ترکیہ کی سلامتی اور ترک عوام کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کے لیے کیا جانے والا ہر اقدام قابل مذمت ہے۔ انہوں نے استنبول دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے ترکیہ کی حکومت، قوم اور جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اتوار کو استنبول کے تقسیم اسکوائر پر ہونے والے اس دہشت گردانہ بم دھماکے میں 6 افراد جاں بحق اور 81 زخمی ہوئے ہیں۔ ترکیہ کے نائب صدر نے ایک خودکش خاتون کو اس دھماکے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ترکیہ کے صدر اردوغان نے بھی کہا ہے کہ دہشت گردوں کے سامنے جھکا نہیں جائے گا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے عراقی کردستان کی مقامی انتظامیہ کے زیر کنٹرول علاقے میں روپوش ہونے والے علیحدگی پسند دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ یہ حملہ اس کے بعد کیا گیا کہ مسلسل انتباہات کے باوجود عراقی کردستان کے اعلیٰ عہدیداروں نے دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیاں جاری رہنے کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فوج نے خبردار کیا ہے کہ یہ میزائلی اور ڈرون حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ان دہشت گردوں کی سرگرمیاں ختم نہیں ہو جاتی۔ اس سے قبل گزشتہ 8 اکتوبر کو بھی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اعلان کیا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے عمل میں عارضی طور پر وقفہ لایا گیا ہے تاکہ عراقی کردستان کی مقامی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کو ان علیحدگی پسند ایران دشمن دہشت گردوں سے نمٹنے کا موقع دیا جا سکے۔ اس سے قبل سپاہ پاسداران کی بری فوج کے کمانڈر جنرل محمد پاکپور نے زور دے کر کہا تھا کہ اگر عراقی کردستان کی انتظامیہ نے مناسب اور بر وقت ایکشن نہ لیا تو ایرانی افواج دہشت گردوں اور ایران اور انقلاب دشمن عناصر کی تباہی تک اپنے حملے جاری رکھیں گے۔ واضح ہے کہ ان حملوں میں اب تک متعدد دہشت گرد عناصر اور سرغنے ہلاک ہو چکے ہیں۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے ملک میں 5 داعشی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ داعش کے یہ عناصر کئی واقعات میں ملوث رہے ہیں اور ایک بڑا منصوبہ بھی تیار کیے ہوئے تھے۔ داعش کے ان عناصر کو کابل کے شمال میں پوستا کچالو نامی علاقے میں ہونے والی جھڑپ میں ہلاک کیا گیا۔
طالبان کے ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ انہوں نے اس جھڑپ میں طالبان کی سیکیورٹی فورس کو پہنچنے والے نقصان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ اس سے قبل طالبان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا تھا کہ داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف خصوصی آپریشن کر کے مشرقی صوبے ننگرہار سے اس گروہ کے 6 دہشت گرد عناصر کو گرفتار کر لیا گیا۔ غرب اردن میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک بچہ معاف کی جگہ ایک فلسطینی خاتون شہید ہو گئی۔ دوسری جانب تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ جب تک فلسطین مکمل طور پر آزاد نہیں ہو جائے گا سیف القدس کھینچی رہے گی۔ غرب اردن کے شہر رام اللہ کے مغرب میں واقع بیتوتا کے علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی خاتون شہید ہو گئی۔ رام اللہ میں صہیونی فوجیوں نے ایک گاڑی پر وحشیانہ طریقے سے فائرنگ کر دی جس میں 2 فلسطینی سوار تھے۔ اس فائرنگ میں فلسطینی خاتون شہید ہو گئی۔ غرب اردن کے مختلف علاقے خاص طور سے نابلس اور جنین فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کا میدان بنے ہوئے ہیں، جہاں غاصب صہیونی فوجیوں نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجی اپنے شرمناک اور توسیع پسندانہ مقاصد کے حصول کے لیے آئے دن فلسطین کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں روزانہ متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں اور یا پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس درمیان فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے کہا ہے کہ جب تک غاصب صہیونی فلسطینی علاقوں سے نکل نہیں جاتے ان کے سر پر سیف القدس نامی تلوار لٹکتی رہے گی اور سیف القدس کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے ایک بیان میں عرب اور مسلم قوموں میں اتحاد و یکجہتی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کی ماہیت جارحانہ ہے، اس لیے وہ امن کی ہر کوشش کو ناکام بنانے پر تلی رہتی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے شام کے صوبے ہومس کو ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ شامی خبررساں ذرائع نے صوبہ ہومس پر صہیونی حکومت کے فضائی حملوں کی اطلاع دی ہے۔ شام کی سرکاری خبررساں ایجنسی سانا نے اطلاع دی ہے کہ ان حملوں کے بعد ہومس میں شامی فضائی دفاعی سسٹم فعال ہو گیا اور اس نے فائر کیے میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ غاصب صہیونی حکومت شام پر 12 حملے کر چکی ہے۔ شام کی وزارت دفاع سے وابستہ ایک فوجی ذریعے نے بتایا ہے کہ یہ حملے شمالی لبنان میں واقع طرابلس الحرمل کی سمت سے ہوئے ہیں۔ مذکورہ ذرائع نے بتایا کہ ان حملوں کے دوران الشوائرات فوجی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا، تاہم شامی فضائی دفاعی سسٹم نے کئی میزائلوں کو ناکارہ بنا دیا۔ شامی ذرائع کے مطابق ان حملوں میں 2 شامی فوجی جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔